सिंध हुकूमत ने अभी तक जो 12.5 लाख टन गंदम इन्होंने प्रीक्योर की, अभी तक एक दाना गंदम का जो है वो फ्लोर मिल्स को रिलीज नहीं किया, एक दाना गंदम भी। अब उसकी वजह से क्या सिचुएशन है? पंजाब के अंदर 860 रुपए गंदम की कीमत है, आटे की कीमत है थैले की 20 किलो की। कराची के अंदर और सिंध के अंदर इस वक्त तकरीबन 1300 रुपए का जनाब आपका आटे का थैला मिल रहा है। केपीके के अंदर आपका तकरीबन 1150-1200 के राउंड अबाउट मिल रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर 860 रुपए का थैला लेकर बड़ी अच्छा एक चार्मिंग किस्म की सिचुएशन है स्मगलर्स के लिए भी, 2 नंबर लोगों के लिए भी, और जनाब ब्लैक मार्केट वालों के लिए भी जो गंदम की और आटे की ब्लैक मार्केट करते हैं, काम करते हैं। वो अब क्या कर रहे हैं कि वो यहाँ से 860 रुपए का थैला लेते हैं और आपका केपीके की तरफ और सिंध की तरफ जनाब वो मूव कर जाते हैं। और सिंध ने जब प्रिक्योरमेंट का टाइम पीरियड था अप्रैल मई जून, सख्ती से अपना बॉर्डर बंद किया हुआ है कि वहां से कोई गंदम यहां नहीं आएगी, वहां से कोई आटा यहां नहीं आएगा। ना ये पूरे पाकिस्तान या पंजाब के हवाले से अकोमोडेट कर रहे हैं, ना अपने सिंध की फ्लोर मिलों को एक दाना इन्होंने अभी तक दिया। अब हम जब 860 रुपए का थैला दे रहे हैं, उधर आपका 1300 का, इधर आपका जनाब 1100-1200 का, तो जो स्मगलर्स हैं, जो ब्लैक शीप्स हैं इस फील्ड के, वो यहाँ से 860 का जनाब 15-20 थैले भी जनाब चिंची में ले जाएं या किसी गाड़ी में ले जाएं या किसी ट्रक में ले जाएं या किसी शाहजोर में ले जाएं, तो वो दिन का जनाब हज़ारों रुपए कमा लेते हैं। और अगर इससे बहुत ज़्यादा हो तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लाखों का जनाब वो एक दिन का पंजाब की 860 रुपए की आटे के थैले को इस्तेमाल करके ये यहाँ पर ये माहौल बना हुआ है। अब ये क्यों बना हुआ है? ये सिर्फ इस वजह से बना हुआ है कि केपीके के अंदर 37,000 टन सिर्फ रिक्वायरमेंट है और उन्होंने भी उसके ऊपर अभी गंदम का इजरा शुरू नहीं किया, गंदम को रिलीज करना शुरू नहीं किया फ्लोर मिल्स को। सिंध के अंदर 12.5 लाख टन गंदम मौजूद है सरकार के पास सरकारी गोदामों में। उन्होंने अभी तक अपनी फ्लोर मिलों को एक दाना क्यों नहीं दिया? ये सवाल है मेरा, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने भी सवाल है, ये सिंध के मुराद अली शाह साहब से भी सवाल है, ये बिलावल जरदारी साहब के जो बड़े लहक लहक के और चहक चहक के और महक महक के जमहूरियत, एथिक्स, वैल्यूज़ और जनाब पार्लिमानी सिस्टम, पार्लिमानी सियासत और इन चीज़ों का जो है वो ढोल पीटते हैं और उसकी गज़ल पढ़ते हैं, उसका राग अलापते हैं। मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या किसी मुल्क के अंदर एक सूबा और एक इंतज़ामी यूनिट अगर मुहिब्बे वतन हो, अगर अपने मुल्क, कौम और माशरे से उसका दिल जनाब धड़कता हो, तो क्या वो ऐसी स्ट्रेटजी और ऐसी पॉलिसी इख्तियार करेंगे? तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक तो सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की क़यादत का वो नेगेटिव चेहरा इस इशू के हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखना था। अभी भी आने वाले दिनों में अगर ये 12.5 लाख टन गंदम में से इन्होंने रिलीज़ करना ना शुरू की तो ये बहरान और बढ़ेगा। पंजाब ने अपनी इस्तिताअत से बढ़ के इस वक्त 17,000 टन गंदम डेली की जो है वो महकमा खुराक रिलीज कर रहा है पंजाब का, $17,000 टन डेली का। उसके अलावा कहीं पे रिलीज नहीं हो रही। और गंदम 2 जगह ही पैदा होती है जनाब, मेन हब, नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 सिंध। अब आप बताएं कि जब पंजाब अपना फर्ज पूरा अदा कर रहा है सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, अलीम खान साहब की क़यादत में, और आपके महकमा खुराक की जो है वो सारी जो लीडरशिप है, जो अफसरान हैं, वो अपना काम उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, टारगेट भी 91% का 10 साल की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन अचीव कर लिया। आपका वक्त से पहले 2 महीने पहले गंदम को रिलीज़ करना शुरू कर दिया ताकि गंदम और आटे की कीमत एक लेवल पे रहे। ये जो हमने रिलीज़ करना शुरू की और इस पर अरबों रुपए की सब्सिडी पंजाब हुकूमत दे रही है, और पंजाब हुकूमत सिर्फ सब्सिडी पंजाब की आवाम के लिए नहीं दे रही, ये सब्सिडी केपीके के आवाम के लिए भी हम दे रहे हैं अपने खर्चे से, इस्लामाबाद की आवाम के लिए भी हम अपने खर्चे से दे रहे हैं। और अगर आपका आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से भी अगर यहाँ से कोई जाती है तो हम अपने खर्चे से पंजाब हुकूमत जो है अपनी सब्सिडी जो है वो अरबों रुपए की दे रही है। इसमें ना वफाक हमें अकोमोडेट कर रहा है, ना कोई दाएं बाएं से कोई अकोमोडेट हो रहे हैं। अब जब हमने अपना काम पूरा किया तो इस वक्त सिर्फ सिंध हुकूमत की जनाब वजह से
اس وقت پورے پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر یہ ماحول بنا ہوا، اور میں نے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب ہم نے کیونکہ جو پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر تقریباً 60 لاکھ ٹن کی کھپت ہے، 60 لاکھ ٹن گندم سال کی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے پنجاب کے اندر، ہمارے پاس جناب اس وقت 43 موجود ہے۔ اب وہ شارٹ فال جو ہے وہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا اسی تناظر کے اندر، کیونکہ جو آخری دو مہینے تھے گندم کی کٹائی کے، اس میں اس دفعہ بدقسمتی سے بارشیں زیادہ ہوئیں، اور بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے گندم کی فصل خراب ہوئی، ورنہ شاید اس سے بھی اچھا ہم نے ٹارگٹ حاصل کر لینا تھا۔ تو اب وفاقی حکومت نے طے کیا ہے کہ وہ باہر سے تقریباً 15 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان کے اندر گندم کا بحران پیدا نہ ہو، تاکہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کو بچانے کے لیے، بلاول زرداری صاحب کو بچانے کے لیے، فریال تالپور صاحب کو بچانے کے لیے، شرجیل میمن صاحب کو بچانے کے لیے، مظفر ٹپی صاحب کو بچانے کے لیے، ڈاکٹر عاصم صاحب کو بچانے کے لیے، اور اپنے سارے حواریوں کو اور ان کی کرتوتوں کو اور ان کی کرپشن کو اور ان کی بددیانتی کو بچانے کے لیے پہلے انہوں نے FATF کے قوانین کی پاس کرنے کی صورت میں جناب بلیک میلنگ کی، ادھر سے کامیاب نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے پہلے بھی یہی ٹیکٹکس اختیار کیے جو میں نے آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل پچھلے سال کی رکھ دی، اور اس سال بھی یہ جو نیگیٹو اور بھیانک قسم کا جو ایٹیچیوڈ، ایڈمنسٹریٹو ایٹیچیوڈ سندھ حکومت نے رکھا ہوا ہے، کنسیکوینٹلی اس کا نقصان 1300 روپے کا تھیلا وہاں پر 20 کلو کا مل رہا ہے۔ اور ہم اللہ پاک کے کرم سے میں دعوے سے کہوں گا پنجاب کے اندر اس وقت نہ تو آٹے کی کوئی کمی ہے، اور آٹا 860 روپے کا تھیلا 20 کلو کا وہ مل رہا ہے۔ اور اگر کوئی اکا دکا جائے وہ کسی بازار کے اندر کسی قسم کی کوئی قیمت کو ناجائز منافع خوری کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہو، تو محکمہ خوراک جو ہے وہ لاکھوں تھیلے جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ خود لے کے موجود ہوتا ہے، اور کسی قسم کا یہاں بحران نہیں ہونے دیا۔ لیکن اب جبکہ یہ جو پاسکو کے ذریعے سے ہماری گندم امپورٹ ہو رہی ہے وہ 2200 کے حساب سے پر من کراچی آئے گی، کراچی سے یہاں پہنچتے تک جو ہے یہ 2600-2700 روپے من ہو جائے گی۔ اب ہم اس 2600-2700 روپے من لے کر ہم 1475 میں ریلیز کریں فلور ملز کو، تو یہ ایک اچھا خاصا دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں اربوں روپے کا جناب وہ ایک برڈن پنجاب کے اوپر پڑتا ہے۔ آخر میں صرف 2 ریکویسٹ کروں گا، ایک وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ وفاقی حکومت اس ایشو کے اوپر، ایک تو KPK سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی گندم کا اجلاس شروع کریں، اگر ان کے پاس چلو گندم تھوڑی ہے تو ان کی فلور ملز بھی تھوڑی ہیں، وہ پنجاب کے مقابلے میں اتنی نہیں ہے، وہ بھی گندم کا اجلاس شروع کریں تاکہ اس بحران کو کہ جو پیپلز پارٹی پیدا کرنا چاہتی ہے اور سندھ حکومت پیدا کرنا چاہتی ہے پاکستان میں، اس کے اوپر اوورکم کیا جا سکے۔ دوسرا، ہماری سندھ حکومت سے بھی گزارش ہے، سب سے پہلے پاکستان، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اول و آخر پاکستان، جگ جگ جیوے پاکستان، خدا کا واسطہ ہے پاکستانی بن کے سوچو، پیپلز پارٹی والا بن کے مت سوچو کہ یہ چیز کہ جناب PTI کی حکومت ہے وفاق میں، پنجاب میں اور باقی صوبوں میں، اور اگر ہم نے اس کو معاذ اللہ فلاپ کرنے کے لیے ہم اس قسم کی ذخیرہ اندوزیاں اور اس قسم کی جناب انتظامی نااہلیاں کر کے انٹینشلی پرپزلی جان بوجھ کر شاید ہم ان کو فلاپ کر دیں گے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ سردار عثمان بزدار صاحب نے اور علیم خان صاحب نے اور ہمارے محکمہ خوراک نے بڑے ہی احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنا فرض اور اپنا حق ادا کیا، 10 سال کی تاریخ کا سب سے بہترین ٹارگٹ اچیو کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے وقت سے پہلے 2 مہینے پہلے گندم کو ریلیز کرنا شروع کیا۔ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے اربوں روپے کی سبسڈی دے کے 1475 کا جناب گندم کی ریلیز کا ریٹ طے کر کے 860 روپے میں 20 کلو کا آٹا وہ ہم نے طے کیا۔ تو اس کے بعد رسپانسبلٹی باقی بھی جو انتظامی یونٹس ہیں ان کا بنتا ہے۔ تو ایک تو وفاقی حکومت سے گزارش ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بھی، کہ وہ اس ایشو کو دیکھیں اور پنجاب کو اس حوالے سے اکاموڈیٹ کریں، اس سبسڈی کے حوالے سے
کہ اس میں جو ہے وہ پنجاب کی ہیلپ کریں تاکہ پنجاب کے جو اس وقت 85% پاکستان کو جو ہے وہ گندم کی فراہمی کے حوالے سے اکاموڈیٹ کر رہا ہے تاکہ اس کا بوجھ بھی جو ہے وہ ہلکا ہو. اور دوسرا میں وفاقی حکومت سے، پاکستان کی عدالتوں سے، پاکستان کی نیب سے، پاکستان کے باقی تمام اداروں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سندھ حکومت کی جو یہ انٹینشنلی اور پرپزلی اور جان بوجھ کر یہ جو نااہلی ہے انتظامی کہ جب 12.5 لاکھ ٹن گندم موجود ہے تو بھائی ریلیز کرو، فلور ملز کو دو. تمہارے اپنے صوبے کے اندر جو ہے وہ 1300 روپے کا جناب 20 کلو کا آٹا بک رہا ہے، کم از کم اسی کی شرم کر لو. ہر وقت جو ہے وہ بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے آپ کہتے ہو اور عوام کو مارنے لگے ہوئے ہو. عوام کو بھی آپ مار رہے ہو اور پوری پاکستان کی عوام کو بھی جو ہے وہ اپنی اس نیگیٹو انٹینشن کے ساتھ، ایک چھوٹی سوچ کے ساتھ، ایک گری ہوئی سیاست کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح حکومت گر جائے گی. حکومت نہیں گرے گی، آپ عوام کی نظروں میں گر جائیں گے. اور آپ عوام کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں کہ جو آپ نے گندم اور چینی کے حوالے سے پچھلے سال کی ساری پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال یہ آپ تمام ٹی وی چینلز نے، پاکستان کے میڈیا نے یہ چیزیں بے نقاب کی کہ سندھ کے گوداموں سے لاکھوں ٹن گندم اور چینی کی بوریاں سرکاری گوداموں سے وہ چوری ہوتی رہی. کون چوری کرتا رہا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. اس کے اوپر بھی فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. پھر بڑے بڑے بلنڈر، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب کا تو ویسے یہ نعرہ ہے بچہ ہوں میں چھوٹا سا کام کروں گا بڑے بڑے. وہ بڑے بڑے کام انہوں نے کیا کیے کہ جناب آپ کی 10 کروڑ کی مالیت کا گندم ہے جس کا سال کا کرایہ گودام کا 1 ارب روپے ہے. گندم 10 کروڑ کی مالیت کی ہے. یہ میں نے نہیں، یہ پاکستان کے میڈیا نے پچھلے سال، بلکہ اس سال کے شروع میں جنوری فروری میں تمام ٹی وی چینلز نے اس کو بے نقاب کیا تھا. 1 کروڑ یا 10 کروڑ کی گندم کو اپنے پیپلز پارٹی کے سیاسی جو عہدیدار ہیں یا ایم این اے ایم پی اے ہیں یا ان کے کرتا دھرتا ہے یا آصف علی زرداری صاحب کے ذاتی خدمت گزار ہیں، ان کے گوداموں کو کرائے پہ لیا گیا 1 ارب. کس مقصد کے لیے؟ 10 کروڑ کی گندم رکھنے کے لیے. اور وہ بھی 10 کروڑ کی گندم وہاں پر پڑی اس میں کیڑے لگ گئے. اس کو بھی پراپر طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں سندھ حکومت نے ہر موقع پہ ثابت کیا ہے کہ وہ نااہلی میں نمبر 1 ہے. اور اس گندم کے حوالے سے بھی آج میں نے فیکٹس اینڈ فگر سارے سامنے رکھے ہیں. مجھے پتہ ہے ابھی شام کو انہوں نے 2 جو ہے وہ پین کلر رکھے ہوئے ہیں، ایک سعید غنی صاحب اور ایک مرتضیٰ وہاب صاحب، بیچارے شریف النفس قسم کے شستہ زبان بولتے ہیں. باقی سارے ٹارگٹ کلر ہیں، آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب اور سارے ان کے جو یہ مگرمچھ ہیں. یہ خزانے کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ معیشت کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ سرکاری خزانوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ سرکاری زمینوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ لوگوں کے جناب پاؤں میں بم باندھ کے 5-5 6-6 کروڑ روپے کے تاوان لیتے ہیں، یہ وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. یہ جتنی آپ کی شوگر ملیں ہیں سندھ کی زبردستی لوگوں سے کھینچ کے جاؤ اپنے نام کرانے کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. اور جب یہ ٹارگٹ کلنگ کر کے معاشرے، سوسائٹی اور سندھ اور میڈیا کے اندر پولرائزیشن ہو جاتی ہے تو اس پولرائزیشن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے 2 پین کلر رکھے ہوئے ہیں، سعید غنی صاحب اور مرتضیٰ وہاب صاحب. وہ آتے ہیں بڑے ٹھنڈے طریقے سے اور واقعی شریف ہیں. میں ترجمان پنجاب حکومت کی حیثیت سے بھی اور فیاض الحسن چوہان کی حیثیت سے بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ دونوں بیچارے بڑے شریف، لیکن لگے ہوئے آگے آصف علی زرداری کے، لگے ہوئے جناب بلاول زرداری کے، لگے ہوئے پاکستانی دنیا کے سب سے بڑے انٹرنیشنل چور اور ڈاکوؤں کے آگے بیچارے دونوں شریف. یہ 2 پین کلر ہیں. آج شام کو یہ آئیں گے، یہ دونوں پین کلر یہ آ کے جہاں وہ رکھیں گے جناب ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. لیکن میں نے جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ 100% پاکستان کے اسٹیٹسٹیکل بیورو کی جناب جو سرکاری فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ رکھے ہیں. تو آخر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا، پھر سوال و جواب ہوگا کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم پنجاب کی عوام کی اور پاکستان کی عوام کی جس طرح خدمت اس فیلڈ کے اندر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی فیلڈز ہیں جس کے اندر ہم خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے. چوہان صاحب یہ فرمائے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے 2 خودکش ہیں
وہ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ پنجاب کا زبردست خودکش بمبار ہے فیاض الحسن چوہان. نہیں، میں نے پین کلر کہا ہے. آپ نے پین کلر کیا، وہ خودکش کہتے ہیں آپ کو. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر صورتحال یہ ہے، آٹا چکی مالکان جو ہیں وہ 78 روپے سے لے کر 90 روپے تک آٹا جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں. 6 ماہ پہلے تک جو نان تھا وہ 10 روپے اس کی قیمت تھی، آج اس کی قیمت 15 روپے ہے. کبھی روٹی جو ہے وہ 15 روپے قیمت ہے، اور جو دوسری روٹی ہے 6 روپے قیمت تھی اب 8 روپے قیمت ہے. اگر دوسرے آپ صوبوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے. آٹا کہیں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مل رہا. تو اس میں اصل بتائیے گا سیاسی حالات سے ہٹ کر کیا یہ روٹی اور آٹے اور نان کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوا ہے؟ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ چکی کو جو ہے نا ہم ریگولیٹ نہیں کرتے. چکی جو ہے وہ مارکیٹ کا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو میکنزم ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان کی قیمتیں طے ہوتی ہیں، اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو مارکیٹ کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ہم تو 17,000 ٹن گندم ڈیلی کی ریلیز کر رہے ہیں. ہم تو جناب بہترین طریقے سے KPK کو، اسلام آباد کو اور پورے پنجاب کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں. ہم نے اب تک، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ تقریباً 12.5 لاکھ ٹن گندم ہم ریلیز کر چکے ہیں. تقریباً 30-30.5 لاکھ ٹن گندم ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اگلے 5 نہیں تقریباً 8 مہینے آگے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے کرنا ہے. تو ہم نے تو پریکاشن پرپس کے تحت یہ آج کی پریس کانفرنس رکھ کے وفاق کو بھی اور باقی صوبوں کو بھی اور خصوصاً سندھ کو ہم نے جناب کو شرم دلائی ہے کہ انسان بنو اور پاکستانی بنو. ٹھیک ہے نا جی؟ اور ہاں جی، اس کے بعد یہ فرمائیے گا کہ ایک سیاسی ڈیولپمنٹ لاہور میں ہوئی ہے، میاں محمد نواز شریف اور ان کے دیگر جو ساتھی ہیں ان کے خلاف غداری کا مقدمہ تھانہ شاہدرہ میں جو ہے وہ درج ہوا ہے. دوسرا ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا، آج مفتی نواز نے اپنے جو نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمانوں کا اعلان کیا، جس میں زبیر جو کہ سابق گورنر تھے ان کا نام کا اعلان کیا. حالیہ دنوں میں انہوں نے ملاقات کی تھی ایک اہم شخصیت سے، تو اس وقت انہوں نے انکار کیا تھا کہ وہ ذاتی حیثیت سے ملے ہیں. اس پر اپنا اب میں بولوں گا تو ساری کی ساری پریس کانفرنس جو ہے نا اس سائڈ پہ چلی جائے گی. اچھا، بہرحال آپ نے سوال پوچھ لیا ہے. دیکھو جی، بات یہ ہے کہ سلطان مفرور الدین اور بیگم صفدر روان صاحبہ یہ فوجی اداروں کے خلاف بات کریں، یہ سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف بات کریں، یہ عدالتی اداروں کے خلاف بات کریں، یہ جمہوری اداروں کے خلاف بات کریں، اور پھر جیب میں نہیں ہے ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں میلہ کے مزداق آپ مجرم بھی ہوں، آپ مفرور بھی ہوں. تو کون سا ملک ہے جس کا قانون اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ پاکستان کے آئین کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ افواج پاکستان اور سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہوگی، ان کے خلاف بات نہیں ہوگی. اور پھر کرے بھی وہ کہ جو خود مجرم ہے کھربوں ڈالر کی. تو جناب آپ بتائیں، اس کے بعد ان کو 21 توپوں کی سلامی دی جائے، یا ان کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنایا جائے، یا ان کا ریڈ کارپیٹڈ استقبال کیا جائے؟ ان کے اوپر پرچے ہی ہوں گے. اور میں نے آپ کو پچھلے کئی دنوں سے یہ بات بتا رہا ہوں، یہ چیں کریں پیں کریں، یہ جناب کنٹینر پہ چڑھیں، یہ کھمبوں پہ چڑھیں، یہ کھمبے کی تاروں پہ چڑھیں، یہ درختوں پہ چڑھیں، یہ کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھیں، یا یہ UNO کے پاس جائیں، یا یہ کسی کے پاس بھی جائیں، نہ کرپشن کے کیسز کے اندر ان کو ریلیف ملے گا اور نہ ان کو NRO ملے گا. اب یہ پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ کے جو ایک مکس اچار پارٹی ہے، یہ مکس اچار پارٹی جو ہے نا، اب یہ چاہے جلسے کرے، جلوس کرے، ریلیاں نکالے، اور ریلی پہلی نکالی لاہور کے اندر، وہ بالکل اسی طرح فلاپ ہوئی کہ افسوس ان غنچوں پر کہ جو بن کھلے مرجھا گئے. پہلی ریلی کے اندر ہی چھوس پھوس وہ لاہور ڈویژن اور وہ لاہور ضلع جس کا 93% مینڈیٹ جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے، MNA MPA سینیٹر، ایک MPA بھی 200 بندہ نکالے تو یہاں پہ کم از کم 20,000 30,000 بندہ بنتا تھا. لیکن ان کے منہ پہ تھپڑ پڑا ہے لاہور کے زندہ دلال لاہوریوں نے، جرأت مند لاہوریوں نے، باغیرت لاہوریوں نے، پاکستان سے محبت کرنے والے لاہوریوں نے. انہوں نے کہا کہ اپنے بچے بھیج دے باہر، حسین نواز باہر، حسن نواز باہر، علی عمران باہر، سلمان شہباز باہر، علی ڈار باہر، اسحاق ڈار باہر، اور سلطان مفرور الدین ارطغرل بھی باہر، اور وہاں سے کہیں کہ جناب آپ تحریک چلائیں. نواز شریف صاحب نے فرمایا تو جاتے میں آیا، نہیں یہ والا نظام نہیں ہوگا. تو لاہوریوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، 250 بندہ نہیں اکٹھا ہوا. کریں بھائی جی 100 بسم اللہ.
जलसे करें, जुलूस करें, रैलियां करें, इनका हक है। लेकिन अगर रियासती इदारों के खिलाफ, अगर जमहूरी इदारों के खिलाफ, अगर अदालती इदारों के खिलाफ मुल्क दुश्मन ताकतों की ज़बान बोलेंगे तो फिर यही कुछ होगा। ये बताइएगा कि कभी आपने कहा कि पंजाब हुकूमत ने टारगेट अचीव किया, जबकि सूबाई वज़ीर खुराक अब्दुल खान उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें बताया कि 45 लाख मेट्रिक टन अदद था, 40 लाख के करीब हमने इसको हासिल किया। ये टारगेट किस तरह अचीव हो गया 45 लाख को अब 40 लाख में? दूसरा ये बता दें कि एक उन्होंने भी यही इशू उठाया था बॉर्डर पे कि सिंध में स्मगल हो रही है, यहाँ पे गंदम यहाँ से सस्ती दी जाती है वहाँ पे। अब तक आप लोगों ने कोई कानूनी चाराजोई क्यों नहीं की? सिर्फ आप टीवी पे आके, मीडिया पे आके ये क्यों बताते हैं ये हो गया? 2 माह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अच्छा, इमरान साहब जो है ना मेरे बड़े बीबा भाई है, उसने सुना नहीं। मैंने कहा कि 10 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 91% हमने टारगेट अचीव किया। 100% का लफ्ज़ मैंने यूज़ नहीं किया, 91%। वो बात अलीम खान साहब ने भी ठीक कही है और बात मैंने भी ठीक कही है। उन्होंने कहा 45 लाख टन टारगेट था, हमने 41 लाख टन गेन किया, वो 91% बनता है। मैंने ये कहा जी। मियाँ असलम साहब देखिए, मैं आपके सामने इस वक्त ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर आपको वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल साहब और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया है। हमने काबीना के अंदर तय किया था कि पूरा चेक एंड बैलेंस रखेंगे। पहले भी हमने रखा, मतलब शुगर मिलों के हवाले से आप अंदाज़ा लगा लें, जो हमने लास्ट टाइम आते ही जनाब 3 अरब रुपए की सब्सिडी तय की थी, जो उससे पहले पिछले 6 साल से पाकिस्तान की रवायत थी, और इसी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने ही इसकी रवायत डाली थी कि इम्पोर्ट भी करो और फिर जनाब उसकी सब्सिडी भी दो। तो कहने का मकसद ये है, बरामद करो और उसके बाद सब्सिडी भी दो। हमने 3 अरब तय किए, उसके बाद इतना चेक एंड बैलेंस रखा शुगर मिलों के ऊपर कि क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो अपने मामला चला रहे हैं और उनको सब्सिडी मिल रही है कि नहीं। जब हमने देखा कि चीज़ें थोड़ी सी वायलेट हो रही हैं, हमने रोक लिया और 2.5 अरब पे जाके रोक दिया, बाकी हमने आधा अरब नहीं दी। ये चेक एंड बैलेंस रखा जाए ना। इसी तरह हमने काबीना के अंदर तय किया है पिछले 1.5 साल से, शुगर मिलों के हवाले से भी और गंदम की फ्लोर मिलों के हवाले से भी, कि इनका कितना टाइम पीरियड है कि जिस पे इनकी जनाब मिल चलनी चाहिए, इनकी मशीनरी चलनी चाहिए। या फिर टेक्निकल चीज़ें ये वज़ीर सनत या वज़ीर खुराक ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बयान कर सकें, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि उसके में उनकी जनाब मशीनरी चलनी चाहिए। अगर वो मशीनरी चलाए बगैर आपका जनाब कोटा ले लेते हैं तो ये एक जुर्म है कि उस कोटे को आगे जनाब वो बेच दें, ठीक है ना जी। तो उसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस हो रहा है, उस पर जुर्माने भी हो रहे हैं और करोड़ों रुपए के जुर्माने हुए हैं। ये भी सुन लें, करोड़ों रुपए के फ्लोर मिलों के ऊपर जुर्माने हुए हैं। तो इंशाल्लाह सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हम इसके ऊपर किसी किस्म का भी जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी ज़ीशान साहब। देखें, ज़ीशान साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैंने आज आपके सामने जो तकरीबन 30 मिनट लगा के पोजीशन रखी है कि किस तरीके से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपने कायदीन की करप्शन और बददियानती को बचाने के लिए और हमें नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह नाकाम बनाने के लिए किस किस अंदाज से जो है वो गंदम के हवाले से बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पिक्चर आपके सामने रखी है। दोबारा दोहरा दूँ, पिछले साल के अंदर 0 प्रिक्योरमेंट, पिछले साल के अंदर 5 लाख टन का कोटा था पास्को का, इन्होंने फरवरी तक नहीं लिया। जब लान तान और छितर पड़े जनाब मीडिया के और जनाब आवाम के, तो फिर भागे भागे 2 लाख टन लिया। इस साल 12.5 लाख का जनाब इन्होंने प्रिक्योरमेंट की, लेकिन एक दाना भी अभी तक रिलीज नहीं किया फ्लोर मिलों को, ताकि बहरान हो। फिर दूसरी तरफ पंजाब से जनाब आटा और गंदम, उसकी स्मगलिंग के लिए तो मामला ठीक है, उधर से जनाब वो 12.5 लाख में से किसी किस्म का कोई आपकी गंदम और आटा जो है वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में ना चला जाए,
وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے. تو یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے ذیشان صاحب, ڈرٹی پالیٹکس, کہ جو اس وقت آپ کی آل پاکستان لوٹ پر ایسوسیشن کر رہی ہے, جس کی سرغنہ جو ہے نا اس وقت آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب ہیں. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ہم تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم تو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, ہم تو اربوں روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں پنجاب حکومت, وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. ہم تو پورے پاکستان کو کھلا رہے ہیں. پنجاب پورے پاکستان کا ایک بڑا بھائی کے طور پہ جو ہے وہ ان کی سرپرستی کر رہا ہے. لیکن ایک بھائی ہے جو سیکنڈ لاسٹ کا جو بڑا بھائی ہے, وہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس نے اپنی آوارگی میں جو ہے وہ حد سے گزر گیا ہے. وہ منیر نیازی نے کہا تھا نا کہ آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے, لیکن کبھی کبھار گھر بھی واپس آنا چاہیے. تو میں سندھ حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو کہوں گا کہ اتنا انتظامی اور انتقامی آوارگی میں اتنا آگے مت جاؤ, رک جاؤ, پاکستانی بنو. سندھ کی عوام کو بھی آٹا تاکہ اچھی قیمت پہ ملے, اور پورے پاکستان کو بھی. آخری سوال جی, قذافی بٹ صاحب, قذافی بٹ صاحب. ہمارے پاس سب کچھ وافر ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, گڈ گورننس بھی بڑی زبردست ہے. اس گڈ گورننس کے اندر 15 روپے کی خمیری روٹی, 15 روپے کا نان, 8 سے 10 روپے کی سادہ روٹی, اور بعض جگہوں پر وہ بھی نہیں ملتی ہے. تو یہ گڈ گورننس آخر جا کدھر رہی ہے کہ اگر 15 روپے, اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ روٹی کی قیمت نہیں بڑھنے دی جائے گی. روٹی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی اور مل بھی رہا ہے.